کچھ لوگ ماتم بھی کرتے اس مہینے میں، سینہ کو بھی کرتے ہیں. کچھ ہمارے بھائی لوگ ہیں، اب ان کا نام تو میں نہیں لینا چاہتا، وہ لوگ سینہ پیٹتے ہیں، بدن کو لہو لہان کرتے ہیں، بدن کو چھلنی کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کہیے، عشق میں کہیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں سنو، سنو سنو مسلمانوں، قرآن کی آیت کا یہ پیغام نہیں ہے، قرآن کی آیت کا یہ پیغام نہیں ہے، حضرت حسین والوں کا یہ کام نہیں ہے، قرآن کی آیت کا یہ پیغام نہیں ہے، حضرت حسین والوں کا یہ کام نہیں ہے. یہ ڈھول یہ باجا یہ علم تازیہ داری، یہ ڈھول یہ باجا یہ علم تازیہ داری، واللہ تماشا ہے یہ اسلام نہیں ہے. بولو 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 مسلمانوں، سنو سنو مسلمانوں، سنو 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 مسلمانوں، سنو سنو مسلمانوں. اسلام کے چراغ کو مدھم نہیں کرتے، اسلام کے چراغ کو مدھم نہیں کرتے، جو دین میں نہیں ہے وہ ہم نہیں کرتے، اسلام کے چراغ کو مدھم نہیں کرتے، جو دین میں نہیں ہے وہ ہم نہیں کرتے. قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ حسین ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ حسین ہے، ہم اس لیے حسین کا ماتم نہیں کرتے. بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو مسلمانوں، سنو سنو مسلمانوں، سنو سنو مسلمانوں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. میرا اللہ کہتا ہے جو میرے راستے میں شہید کیے جائیں اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہے. وہ کیا ہے؟ ارے بولو بھائی، بولو جلدی جلدی بولو. زندہ ہے. زندہ کا ماتم ہوگا؟ ہم زندہ ہیں. میری بیوی میری ماتم کرے گی، لوگ کہے گا نہیں یہ تو پاگل عورت ہے. زندوں کا ماتم نہیں ہوتا ہے، مردے کا ماتم کر سکتے ہو، کرتے ہو. حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے. اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں سنو، اس دن 10ویں محرم الحرام کو اگر کرنا ہی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا. کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرو، روزہ رکھو، روزہ رکھو، اور اس دن خوب خرچ کرو. 3 کام کرنے اس دن. پہلا کام کیا کرنا؟ توبہ کرنی. کیا کرنی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے. ایک دم آنسو بہا بہا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی. اور دوسرا کام، دوسرا عمل جو کرنا ہے 10ویں محرم الحرام کے دن روزہ رکھنا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا روزہ رکھتے ہوئے 10ویں محرم الحرام کی. تو آپ نے پوچھا یہودیوں سے یہ کیسا روزہ ہے؟ تو یہودیوں نے کہا تو میرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دیا تھا، اس لیے ہم لوگ اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کو تم سے زیادہ ہم مانتے ہیں. موسیٰ کو تم سے زیادہ ہم مانتے ہیں، ہم ماننے والے ہیں. اس لیے آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ سنو، آئندہ سال ہم 2 روزے رکھیں گے، 9 بھی رکھیں گے، 10 بھی رکھیں گے.
10 بھی رکھیں گے 11 بھی رکھیں گے۔ اچھا، اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اس روزے کا مقام کیا ہے؟ جو 10ویں محرم الحرام کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ بولے دا ماشاء اللہ۔ اللہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے 10ویں محرم الحرام کے دن روزہ رکھنے کا۔ اس لیے میرے بچوں کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ ڈھول، یہ باجا، یہ ڈی جے، یہ خرافات سے بچو اور اس دن اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، روزہ رکھو، نمازیں پڑھو، گھر میں اچھا کھانا پکاؤ، اللہ توفیق دے، وسعت دے، اللہ دے تو بہترین کھانا بناؤ، اپنی بیوی بال بچوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ۔ الحمدللہ علماء فرماتے ہیں کہ 10ویں محرم الحرام کے دن جو فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرے گا اللہ 1 سال تک اس کی روزی میں کمی نہیں آنے دے۔ برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے، روزی میں بڑھوتری ہے۔ اس لیے مسلمانوں اس دن جو کام کرنے ہیں وہ کام کرنے ہیں، جو کام نہیں کرنے کا ہے وہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اچھا، یہاں کربلا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ لوگ کربلا جاتے ہیں؟ بولو نا بھائی، ارے زور سے بولو نا بھائی۔ پہلے جاتے تھے اب نہیں جاتے، انشاءاللہ اب نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ کربلا یہاں پر جو بھی لوگ جاتے ہیں وہ کربلا حقیقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر سچی محبت ہے، پکی محبت ہے، قربان جاؤ، روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اور قربان جاؤ، یزیدیوں کو بتا دیا، دشمنوں کو بتا دیا اور قربان جاؤ کہ کچھ بھی ہو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، کوئی غم نہیں ہے، لیکن نماز قضا نہ ہو۔ محمد پہ سب کچھ، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج گردن کٹانے چلے ہیں۔ اچھا، اس بچے کا بچپنا دیکھیے، کیا بچپنا ہے، قربان جائیے۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہوگا، نام رکھے گا دادا، نام رکھے گا ابا، نام رکھے گی امی، لیکن قربان جاؤ وہ حسین کیسا بچہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، نام اللہ رکھا، نام اللہ نے رکھا۔ حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے جا کے کہہ دو اس بچے کا نام حسین ہے۔ مقام تو دیکھیں۔ محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج گردن کٹانے چلے ہیں۔ محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج گردن کٹانے چلے ہیں۔ جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں۔ جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں۔ ہماری ماں بہنیں بھی آئی ہیں، میری ماں بہنوں سنو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز بن جاؤ۔ سنو، حضرت فاطمہ ایک وقت میں 3 کام کرتی تھی، ایک وقت میں 3 کام کرتی تھی، ایک وقت میں 3 کام کرتی تھی۔ اور قربان جاؤ وہ 3 کون سے کام کرتی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا؟ ہاتھ سے آٹا بھی گونتی تھی، زبان سے قرآن بھی پڑھتی تھی اور حسین کے جھولے کو بھی جھلاتی تھی۔ 3 کام کرو ایک وقت میں۔ میری ماں بہنوں قربان جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت ہے، اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے تو میری ماں بہنوں نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو، دنیا بھی اچھی گزرے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔
جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں. بڑے ناز سے جن کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے. بڑے ناز سے جن کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے. بڑے ناز سے جن کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے. جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھولایا، وہی تیر سینے پہ کھانے چلے ہیں. محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج گردن کٹانے چلے ہیں. جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں. انشاءاللہ نمازوں کی پابندی رہے گی. ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی. ہے ہمارے گھر میں کوئی میت ہو جائے، کوئی مر جائے، ہم غم سے نڈھال ہو جاتے ہیں، روتے روتے برا حال ہو جاتا ہے. واہ حسین، قربان جائیے. 18 سالہ نوجوان بیٹا علی اکبر کی لاشیں رکھی ہوئی ہے، ننا علی اصغر کی لاش پڑی ہوئی ہے، اون و محمد کی لاشیں پڑی ہوئی، جسم پڑا ہوا ہے. لیکن قربان جاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پہ ہو تھوڑی بہت بھی گھبراہٹ نہیں. 72 جانیں چلی گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ وقت بھی آیا، ان یزیدیوں سے کہا کہ سنو وقت نماز کا ہو رہا ہے، تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں 2 سجدے ادا کر لوں، نمازیں ادا کر لوں. مسلمانوں آج اذان کی آواز سن کر ہم مسجد سے دور بھاگ جاتے ہیں. آج اذان کی آوازیں سن کر ہم مسجد کے اندر میں نہیں پہنچ پاتے ہیں. یہ افسوس کا مقام ہے. کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم کے ٹکڑے ہوئے لاشوں کو دیکھنے کے باوجود بھی نماز قضا نہیں. ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی. ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی. دکھائے کوئی مجھ کو ایسا نمازی، جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں. دکھائے کوئی مجھ کو ایسا نمازی، جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں. جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑا بلند مقام ہے، نواسۂ رسول ہے. یہ حسین کون ہے؟ سنو مسلمانوں، نوجوانوں، میری ماں بہنوں سنو، حسین کون ہے؟ امام الانبیاء کا نواسہ ہے. حسین کون ہے؟ حضرت امام حسن کا چھوٹا بھائی ہے. حسین کون ہے؟ تمام جنت میں تمام عورتوں کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لخت جگر ہے. میری ماں بہنوں سنو، حسین کون ہے؟ حسین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا اور قربان جاؤ جگر کا ٹکڑا ہے، جس کا جنت میں تمام نوجوانوں کا سردار ہے. یہ حسین ہے. حسین سے اگر سچی محبت ہے، پکی محبت ہے،
اگر عشق ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں چھوڑی، ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، مسلمانوں ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی۔ اور قربان جاؤ، کچھ بھی ہو چاہے جو ہو جائے، لیکن کسی ظالم کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو نہیں دینا ہے۔ قربان جاؤ، جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن ایمان نہ جائے۔ ایمان، ارے بولیے، زور سے بولیے نا، ایمان نہیں جائے۔ اپنے ایمان کو مسلمانوں مضبوط کرو۔ دولت چلی گئی آ جائے گی، پھر کما لیں گے پیسہ۔ گھر گر گیا بنا لیں، ایمان چلا جائے۔ بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو مسلمانوں، موسیٰ ہے ہم۔ فلسطین کا نوجوان کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ فلسطین کا نوجوان کہہ رہا ہے، موسیٰ ہے ہم، فرعون کو سجدہ نہ کریں گے۔ موسیٰ ہے ہم، فرعون کو سجدہ نہ کریں گے۔ ہم ہیں خلیل، آگ کی پرواہ نہ کریں گے۔ ہم ہیں خلیل، آگ کی پرواہ نہ کریں گے۔ ابو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلال ہیں۔ ابو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلال ہیں۔ مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، یہی ایمان میرا ہے۔ بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو، یہی ایمان میرا ہے۔ بولو بولو مسلمانوں۔ ایک شعر اور ہے، سنا دوں؟ ارے بولو، زور سے بولو نا بھائی۔ اٹھو جوانوں، اٹھو جوانوں دین کے توقیر کے لیے۔ اٹھو جوانوں دین کے توقیر کے لیے۔ اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے۔ اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے۔ آتی ہے صدا 313 کی عدد سے، آتی ہے صدا 313 کی عدد سے۔ زندہ رہیں گے نعرہ تکبیر کے لیے، یہی ایمان میرا ہے۔ بولو بولو مسلمانوں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اور قربان جائیے، ان کے بیٹے بیمار ہو گئے، ان کے بیٹے بیمار ہو گئے، اور بیماری ایسی کہ دوائی کام نہیں کر رہی ہے۔ حکیم ڈاکٹر لوگ جمع ہو گیا، کہا کہ حضرت آپ کو جو بیماری لگی ہے اس میں شراب پینا ہوگا، شراب پیجیے گا بیماری ختم ہو جائے گی۔ شراب پیجیے گا بیماری، آپ نے فرمایا کہ شراب تو حرام ہے۔ بولا حضرت جان بچانے کے لیے پی سکتے ہیں، اجازت ہے۔ بولا نہیں مانیں گے، فتویٰ منگاؤ۔ مفتیوں کے فتوے لکھ کر آ گئے، چاروں مسلک کے امام نے فتویٰ دے دیا کہ جان بچانے کے لیے اگر شراب پینی پڑے پی لو، جائز ہے، راستہ ہے۔ تو آپ نے مفتی صاحبان کو بٹھایا، حکیموں کو بٹھایا، اور یہ کہا کہ شفا دینے والی ذات کون ہے؟ بولو بھائی، بولو۔ صلاح الدین ایوبی کا بیٹا نے کہا کہ اگر میری قسمت میں شفا نہیں ہے تو کیا یہ شراب مجھے اچھا کر دے گا؟ کہا کہ نہیں۔
اللہ چاہے گا تب شفا ہو. تو آپ نے فرمایا پھر میں حرام چیز کیوں پیوں؟ اور ایسی بیماری کی حالت میں آپ انتقال کیے، لیکن شراب کو ہاتھ نہیں لگائے. مسلمانوں، ہم رہتے شراب کا گلاس پکڑ لیتے، ہم رہتے شراب کی بوتل پکڑ لیتے، لیکن وارے ایمان کیا ایمان تھا. قربان جاؤ، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن شفا دینے والی ذات تو میرا اللہ ہے. اللہ کو اگر یہی منظور ہے کہ میں بیمار رہوں، بیماری کی حالت میں چلا جاؤں، مجھے منظور ہے، لیکن حرام شے کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں. یہ ہے ایمان. مومن کے لب پہ، آخری شعر سنا رہا ہوں، گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہے. مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا. ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ کتنے لوگوں کو زبان پہ رہے گا. مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا. مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا. اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا. مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا. اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا. کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو، کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو. کیا اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. یہی ایمان میرا ہے. بولو بولو مسلمانوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں یہی بتایا، یہی دکھایا کہ تم حق کو باطل کے سامنے جھکا نہیں سکتے. تم یزید کا بیعت لینا چاہتے ہو، ہم جان دے دیں گے، لیکن یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کریں گے. حق و باطل کی لڑائی تھی وہاں کرسی اور حکومت کی لڑائی نہیں تھی مسلمانوں. لیکن قربان جائیے، ہم جتنا بھی روحیں کم ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں جو بھی کیا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا عرش ہل گیا مسلمانوں. فرشتے مچل گئے ہوں گے. قربان جاؤ مسلمانوں. اس لیے سارے خرافات سے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، توبہ کرو. یہ ڈھول، یہ باجا، یہ تاشا، یہ تعزیہ داری، ہر چیز کو چھوڑو. اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاؤ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 9 کو روزہ رکھو. آج کیا تاریخ ہے؟ 7 ہے. کل جمعہ 8، سنیچر 9، سنیچر اتوار 2 دن روزہ رکھنا ہے. انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہیں روزہ؟ 2 دن روزہ رکھنا ہے، سنیچر اتوار. اگر سنیچر اتوار نہیں رکھ پائے تو اتوار سوموار. 2 دن اگر نہیں رکھ سکے تو کم از کم 10ویں محرم کو روزہ، ایک روزہ ضرور رکھیں. اچھا کھانا بنائیں گھر کے اندر میں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں کھانا کھائیں. نمازوں کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کی دعا کرنی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ خرافات سے بچنا ہے. جہاں اگر ڈھول بجتا ہو وہاں نہیں جانا ہے. جہاں لوگ غلط رسم کر رہے ہیں وہاں پر جانا نہیں ہے، تاکہ اس کو شہ نہ ملے. وہ یہ نہ کہے ہم ڈھول بجا رہے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے آیا ہے، یہ میرا ساتھ دینے کے لیے آیا ہے، تاکہ اس کو یہ نہ ہو. اس لیے مسلمانوں اس دن خاص کر ان خرافات سے، رسم سے بچنا چاہیے. میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، اس دن جو کام کرنے کے ہیں وہ کام کرو، جو کام نہیں کرنے کے ہیں ان تمام غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر سچے میں اگر عاشق حسین ہو تو نمازوں کی پابندی کرو. اگر سچے پکے میں عاشق حسین ہو تو روزہ رکھو، قرآن کی تلاوت کرو. حضرت حسین، حضرت حسن، بڑے بھائی کا نام حسن ہے، چھوٹے بھائی کا نام حسین ہے. اور قربان جائیے، جب پیدا ہوئے
او اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اپنے گود میں لیا. مسلمانوں، داہنے کان میں اذان دی، بائیں کان میں تکبیر پکاری، 7ویں دن عقیقہ کیا. آج ہم کہاں کر پاتے ہیں؟ سنت طریقہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، سب سے پہلے داہنے کان میں اذان دو، بائیں کان میں تکبیر پکارو. بچہ گھر میں یہاں پیدا کہاں ہو رہا ہے؟ سب بچہ ہاسپٹلوں پیدا ہو چلے. آج سب بچہ ہاسپٹل میں پیدا ہو رہا ہے. اب کوئی بچہ نارمل پیدا نہیں ہو رہا، سب کا آپریشن ہو رہا. یہ کون زمانہ؟ یہ ڈاکٹر لوگوں کی کمائی ہے. ہاں، کچھ بھیل سیجر کروا ہے، بچہ خطرہ ہے، بچے کے اوپر میں خطرہ ہے، ماں کے اوپر میں خطرہ ہے. آپریشن کرنا ہوگا، سیجر کرنا ہوگا، تھوڑی دیر انتظار تو کر لیتے. اچھا پہلے سیجر چھلکی؟ ارے آگو زمانہ سیجر چھلکی نہیں، کوئی جانتا ہے نہیں سیجر کس کو کہتا بھائی، قربان جائیے. اچھا ایک عورت کو 10 بچے، 15 16 20 بچے ہوتے تھے پہلے کے لوگوں کو. ابھی ہے نا ایک آدمی ہے 22 بچہ ہے، ایک ہی عورت سے 22 بچہ. کوئی سیجر نہیں ہے، کوئی آپریشن نہیں ہے. اور یہاں جیسے ہی درد ہوا لے جائیے کٹھیار، لے جائیے پورنیہ، اب گھسائیے 10 منٹ کے بعد ڈاکٹر بولے گا سیجر کروا ہے بے خطرہ ہے، جلدی ڈھوکے دے ایمرجنسی. 50,000 ٹکا جمع کر. وہاں تو ٹکا نظر آتا ہے نا. بچہ پیدا ہو گیا، 10 دن ہو گیا، 15 دن ہو گیا، ہاسپٹل کے اندر میں نہ اذان ہے نہ تکبیر ہے. قربان جاؤ مسلمانوں، بتاؤ اس بچے کے اندر میں کیا اثرات پیدا ہوں گے؟ اس بچے کے اندر میں کیا اثرات پیدا ہوں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو ہاتھوں میں لیا کہ بیٹی فاطمہ حسین کو مجھے دو. اور قربان جائیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داہنے کان میں اذان دی، بائیں کان میں تکبیر پکارا. اور قربان جائیے حضرت جبریل تشریف لائے کہ یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے اس بچے کا نام حسین رکھا جائے. جس بچے کا نام اللہ رکھے اس بچے کا مقام کیا ہوگا بھائی؟ ارے بولو بھائی، اس بچے کا مقام کیا ہوگا؟ سوچو تو صحیح. اس لیے مسلمانوں، اگر سچے میں عاشق حسین ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. حسین نہیں ہے مدینے کے گلیوں میں، حسن نہیں ہے، دونوں بچے غائب ہیں، ماں پریشان ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی ماں تھی پریشان ہو گئی، نہ حسین ہے نہ حسن ہے. یہ گلی دیکھی، یہ گلی دیکھی، ادھر دیکھی، مسجد نبوی دیکھی، بچی ہے ہی نہیں. ماں تو ماں ہوتی ہے نا. ارے بولو بھائی، ماں تو ماں ہوتی ہے نا. ماں پریشان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ماں تو ماں ہے نا. باپ تو باپ، ماں تو ماں ہے. اس لیے ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے. ماں کا درجہ، ارے بولو بھائی، باپ سے 3 گنا زیادہ ہے. ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے نا. ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے. جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے. پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے، پیتے پیتے دودھ کبھی
چل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی، گودی میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم سو جاتے تھے۔ ماں بولی من بھاون میرا بیٹا روپ سمان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ ماں پریشان ہو گئی، نہ حسن ہے نہ حسین ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو پریشان دیکھا، پوچھ بیٹے بیٹی فاطمہ کیا بات ہے پریشان ہو؟ کہا کہ ابا حضور حسن اور حسین مل نہیں رہے۔ بچپنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی گھبرا نہیں۔ جبریل تشریف لائے، یا رسول اللہ فاطمہ سے کہیے گھبرائیے نہیں، دونوں بچے سو رہے ہیں۔ کہاں سو رہے ہیں؟ وہ پیڑ ہے، پیڑ کے نیچے سو رہے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بچے دونوں سو رہے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے ان دونوں بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ مقام حسین ہے، یہ مقام حسن ہے۔ مسلمانوں ڈھول بجانا یہ حسینیوں کا کام نہیں۔ ہاں ڈھول بجا تھا کربلا میں، ڈھول بجا تھا کربلا میں، یزیدیوں نے بجایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، جب شہید کر دیے گئے، ان لوگوں نے جشن منایا، ڈھول بجایا۔ کہ ہم لوگوں کی فتح ہو گئی، حسین کو شہید کرنا تھا، ہم لوگوں نے شہید کر دیا، اب ناچو ڈھول بجاؤ جو کرنا کرو۔ یہ وہ بچہ ہے۔ مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے مسلمانوں، مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں، تمام صحابہ مقتدی بن کر پیچھے کھڑے ہیں۔ اب بچہ تو بچہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے سے جھانکے دیکھا نماز ہو رہی ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، تمام صحابہ سجدے میں ہیں، یہ بچہ دوڑتا ہوا آیا، صفوں کو چیرتا ہوا اپنے نانا کے پیٹھ پر جا کر بیٹھ گیا۔ کہاں بیٹھا؟ پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ اور قربان جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، پیٹھ پر بچہ بیٹھا ہے، آپ نے ہاتھ سے بچے کو اچھے سے بٹھایا، بچے کو بٹھایا۔ اب سوچنے کا مقام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں، بچے کو نیچے اتار بھی نہیں رہے۔ علماء فرماتے، بعض علماء کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں وحی نازل ہو گئی، حضرت جبریل آئے اور جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ جب تک یہ بچہ اپنی مرضی سے آپ کے پیٹھ سے نیچے نہ اترے، سر سجدے سے نہ اٹھائیے۔ مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں اگر دیکھنی ہے تو کتابوں کا مطالعہ کرو، علماء سے محبت کرو، مدرسوں سے محبت کرو، تب سمجھ میں آئے گی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیا ہے، سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، کس طرز عمل پر انہوں نے اپنے اولادوں کی قربانی دی، جانثاروں کی قربانی دی، گھر کی خواتینوں نے قربانی دی، اور قربان جاؤ تب پتہ چلے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے، کوشش کریں
کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھائیں تاکہ ہمارے بچے کے اندر میں علم آئے، تعلیم آئے، تاکہ جاہلیت دور ہو۔ جب جاہلیت دور ہوگی تو انشاءاللہ وہ دین کا مجاہد بنے گا، دین کا سپاہی بنے گا، وہ وقت کا نمازی بنے گا، میدان جنگ کا غازی بنے گا۔ اب میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو خانہ کعبہ کا حاجی بنا۔ تعلیم ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، سب سے پہلے قرآن پڑھائیے۔ مدرسوں کے اندر میں داخل کیجیے، اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، عالم بنائیے، پھر جی چاہے انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، ماسٹر بنائیے، جو بنانا بنائیے، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھانا ہے، اللہ کا قرآن پڑھانا ہے۔